اوکے جی، کرنل فریدی کا اوسم ناول چاندنی کا دھواں ہوا کچھ ایسا تھا کہ آصف اور حمید پریشان ہو گئے تھے۔ حمید کے کان میں کوئی عورت مسلسل گا رہی ہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ آواز زیبا کو بھی سنائی دی، آصف کو بھی سنائی دی، اور وہ لوگ جلدی سے بھاگنے میں ایک دوسرے سے ٹکرا تک گئے تھے، اور آصف اور زیبا رائے میں کھڑے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے حمید کو دیکھ رہے تھے۔ ارے نکلو یہاں سے! آصف دونوں ہاتھ ہلا کر چیخا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ آپ خود نکل جائیے! حمید آنکھ نکال کر بولا۔ میں روح بہار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مانا کیا میرے والد ہیں؟ پھر اس سے کہا کہ وہ زمانے لگ گئے جب اولادیں اپنے محبوباؤں کا تذکرہ باؤں کے سامنے نہیں لاتی تھی۔ یہ 20ویں صدی ابا جان، کیا آپ نے کبھی عشق نہیں کیا؟ آصف بکھلا کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دفتن اس کے کانوں میں آواز آئی، دفع ہو جاؤ تم لوگ! 15 منٹ کے اندر ہی اندر کمرہ چھوڑ دو ورنہ بڑے خساروں میں رہو گے۔ آصف کانپتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا لگا۔ کیا ہوا سیٹھ صاحب؟ زیبا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، خدا کے لیے اسے کسی طرح کمرے سے نکالو، اس کا دماغ الٹ گیا، شاید آصف کا سایہ ہو گیا۔ خبردار اگر کسی نے کمرے میں قدم بھی رکھا، حامد دھاڑا جلا کر خاک کر دوں گا۔ اس وقت چاند سورج میری مٹھی میں اور روح باہر میرے گرد رقص کر رہی ہے۔ چلے جاؤ چلے جاؤ! وہ چیختا رہا۔ چلے جاؤ! پھر چکرا کر گر پڑا۔ دانت پر دانت جما لیے اور جسم اس طرح کھڑا لیا کہ اٹھائے جانے پر شاید کسی پتھر کے بت کی طرح سیدھا اٹھتا چلا جاتا۔ اوہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اس نے آصف کی گلو گر آواز سنی۔ شاید بے ہوش ہو گیا ہے۔ زیبا کی آواز آئی، ٹھہریے، میں آدمیوں کو بلاتی ہوں، آپ بالکل نہ گھبرائیے۔ پھر سناٹا چھا گیا اور وہ اسی طرح چاروں شانے چت رہا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے جسم کی اکڑن کے کمالات دکھانے پڑے۔ اس وقت کی بات ہے جب اسے فرش سے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میرے خدا، جسم بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، کسی نے کہا۔ اور پھر حمید کو تھوڑی دیر تک دوسروں کے ہاتھوں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ ڈائننگ ہال کے فرش پر ایک کمبل بچھایا گیا اور حمید کو اس پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹری کی باری تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ ڈاکٹر نے بے دربے اسے 3 انجیکشن دیے، جس کے اثر سے اس سے اپنے اندر انگارے بھرے ہوئے معلوم ہونے لگے تھے، لیکن اس کی پیشانی پہ شکنیں تک نہیں آئی تھی۔ غرض یہ کہ بڑی مشکل سے اسے ہوش آیا تھا۔ شاید وہ آصف کو بور کرنے کے لیے بے ہوشی کی مدت کچھ اور طویل کر دیتا، اور وہ خود بھی بور ہونے لگا تھا۔ پھر آدھے گھنٹے طبیعت سنبھالنے میں لگ گیا۔ اس کے بعد وہ ایک بڑی وین میں بیٹھ کر چھوری بیگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حمید بالکل خاموش تھا۔ آصف اور زیبا اسے بڑی بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چھوڑی بیگ کا سفر زیادہ طویل نہیں تھا، آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ چھوڑی بیگ بڑی جگہ تھی، جگہ جگہ لکڑی کے رنگین ہٹ نظر آئے۔ حمید سوچ رہا تھا کہ زیبا کی بیوہ چچی بھی بڑی گریٹ عورت معلوم ہوتی ہے، جس نے چھوڑی بٹ پر ہٹ لگوایا ہے۔ یہ ہٹ 3 آرام دہ کمروں پر مشتمل تھا۔ یہاں حمید کو ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو اس عمر میں بھی کافی بچی تھی۔ خد و خال چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ اپنا حکم منوانے کی آتی ہے۔ شاد و نظر مسکراتی بھی ہوگی۔ اس نے ان کا استقبال خندہ پیشانی سے کیا اور کافی دیر تک اپنے ہٹ کے متعلق خاکسارانہ انداز میں گفتگو کرتی رہی، جس کا لب لباب یہی تھا کہ انہیں یہاں آرام ضرور ملے گا، خواہ اس ہٹ میں دنیا بھر کی بلائیں کیوں نہ ہو۔ پھر حمید کی طرف دیکھ کر پوچھا، انہیں کیا ہوا ہے؟ کیا یہ بیمار ہے؟ وہ آنٹی زیبا نے کہا، ان پر اختلاش گھر کے دورے پڑتے ہیں۔ شش آنٹی نے چہرے پر اداسی طاری کر کے کہا، بڑا خطرناک مرض ہے، خدا محفوظ رکھے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ حمید چنچلا آصف چنچلا کر بولا۔ جب سے حمید ہچکیاں لیتا ہوا اکھلانے لگا، میری چاچی کا انتقال ہوا ہے، میں بوڑھی عورتوں کو دیکھ کر رو پڑتا ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ آصف آنکھیں نکال کر بولا، اور میں سوچتا ہوں کہ بھی جلدی مر جائیں گی۔ حمید ہچکیاں لیتے ہوئے بولا۔ زیبا بے اختیار ہنس پڑی۔ کیوں دانت نکال رہی ہے لڑکی؟ آنٹی نے چیخ کر کہا۔ شاید حمید کی بے باکی گڑا گزری تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے۔ حمید اور آصف الگ الگ کمرے میں تھے، اور زیبا کی آنٹی نے تجویز بھی کی تھی اور تیسرے کمرے کو خود استعمال کرتی رہیں تو کیا حرج ہے، اس طرح ان دونوں کی دیکھ بھال بھی ہو سکے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ آصف نے زیبا سے کہا، بڑی اچھی بات ہے۔ اتنے میں حمید بھی آصف کے کمرے میں پہنچ گیا اور بھررائی آواز میں بولا، اس سے پریشان اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ آصف بننا گیا۔ میں صبح سے شام تک زاروں کا تاریخ روتے ہی رہوں گا۔ یار اے سیکٹری، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ نہیں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ حمید نے کھڑکی سے افق کی طرف اشارہ کیا۔ روئے باہر گا رہی ہے، میں چلے آؤ جی چلے آؤ، میں جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔
دفتن آصف کے چہرے پہ تشویش کے آثار نظر آنے لگے. زیبا میں متغیر سے دکھائی دیتی تھی. بڑی مصیبت ہے، آصف بڑھ ہے. میں تو سمجھا تھا کہ اب ٹھیک ہو گیا ہوگا. میں سوچتی ہوں کہ آنٹی کو اس کا علم ہوا کہ ان پر آصف کا سایہ تو آپ لوگوں کو ٹکنے نہیں دے گی. اور حمید یہی چاہتا بھی تھا. پھر اس نے سوچا کہ قاسم کا ساتھ ہو جائے گا، پھر مزے مزے ہوں گے. زیبا غیر متوقع طور پر درمیان میں کودی تھی. دیکھو بھائی، آصف نے حمید سے کہا، تم اپنے روئے پھار کے متعلق دل ہی دل میں سوچتے رہو، زبان سے کچھ نہ کہو ورنہ ہم اس جگہ سے بھی نکالے جائیں گے. میں زبان سے کیسے نہ کہوں؟ چاند سے کہیے کہ چمکتا رہے، چاندی نہ پھیلائے. پانی سے کہیں گے وہ بہتا رہے لیکن پیاس نہ ہو جائے. 12 سنگا سے کہیں گے 12 سنگے لے 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 لے. حمید ٹھوری خدا تھا. وہ کچھ سوچنے لگا اور پھر چونک کر بولا، ہاں تو میں ابھی کہہ رہا تھا تم صرف بکواس کر رہے تھے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ تم سرکاری طور پر پاگل خانے میں نہ بھجوائے جائے. اس نے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں پاگل خانے میں ملوں گی، مجھے وہیں بھجوا دیجیے. میں اس کہہ نہیں رہ سکتا ابا جان. اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ ابا زیبا ہنس پڑی. ظاہر اس پر آصف نے انگارے ہی چھوائے ہوں گے. جاؤ جاؤ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اسے دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا. حمید نے مضامنی کی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلایا. وہ بے تحاشا کہا لگانا چاہتا تھا. آصف کو بکرا بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا. یہ سب کچھ ہوا تھا لیکن وہ آصف مستقل طور پر الجھن کا باعث بن گئی تھی. اس نے فون پر اسے صاف پہچانا تھا. آصف زیادہ کمرے والی کی آواز سے مختلف نہیں تھی. مگر نیشنل آرٹ گیلری اور چروائی کا کیا مطلب؟ اسے اس سلسلے میں فریدی سے فون پر گفتگو کرنی چاہیے تھی، مگر کس وقت اور کہاں؟ جہاں یہ سائڈ میں فون نہیں تھا وہ سوچتا رہا. کچھ دیر بعد اسی خیال کی رو پراسرار کرنل وارڈ کی طرف مڑی. اور وہ کون تھا؟ اور اکثر و بیشتر ٹیکم کر کیوں آتا تھا؟ اپنی کسی سیاسی روح سے فرازوں کا ایک کمرہ تک کیوں بیکار کر دیا تھا؟ فرازوں کا عملہ سے خوف بھی کیوں رہتا تھا؟ حمید نے سوچا کہ ان سالوں کے جام مستقل طور پر پاگل بنے رہنے سے نہ مل سکیں گے، اس لیے کبھی نہ کبھی ہوش کی باتیں بھی کرنی چاہیے. لہٰذا دوسری صبح جب وہ سو کر اٹھا تو آصف نے اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی، سوائے اس کے کہ وہ اس ہٹ میں اپنی موجودگی پر حیرت کا اظہار کر رہا تھا. ناشتے کی میز پر زیبا کی آنٹی بھی موجود تھی. حمید نے آصف سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا، لیکن چہرے کے اثرات چڑھاؤ نے اسے سمجھا دیا کہ اس بوڑھی عورت کو بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں. آپ کی طبیعت کیسی ہے جناب؟ بوڑھی نے کہا. جی ٹھیک ہوں محترمہ. حمید نے ایسے انداز میں کہا جیسے اپنے جاب سے مطمئن نہ ہو. یہ جواب یوں ہی سمجھے بغیر دے دیا ہو. ناشتے کی میز کے بعد بوڑھی عورت چلی گئی اور آصف نے حمید سے کہا، یار اب تم ٹھیک ہو؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ حمید نے حیرت سے کہا. لیکن ہم یہاں کب اور کیسا ہے؟ یہ غالباً چھوڑی پہ اور زیبا کے آصف نے اسے بتایا کہ اس کمرے میں آصف زیادہ کمرے میں اس پر کیا گزری. مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. حمید اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر کافی دیر تک اس آصف زیادہ کمرے کے متعلق گفتگو کرتے رہے. اس دوران میں وادی کا چیک کا بھی تذکرہ نکلا، لیکن حمید نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا. 11 بجے زیبا آئی. حمید نے سوچا کہ اس سے کرنل وارڈ کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. وہ بھی بہت دنوں سے فرازہ میں کام کرتی رہی ہے. میں معافی چاہتا ہوں محترمہ زیبا نے کہا. سیٹ سے معلوم ہے کل میں کچھ بہہ گیا تھا. وہ تو اب آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے آصف سے پوچھا اور آصف نے ازواب میں سر ہلائے تو بڑی خوشی ہوئی. زیبا خوش ہو کر بولی، ورنہ آنٹی مجھے بھی جھیل کر رکھ دیتی. کیا کرنل وارڈ آ گیا؟ حمید نے پوچھا. کرنل وارڈ نہیں تو کیا ہے؟ حقیقت ہے کہ اس کمرے کی آصف زندگی میں اسی بات ہے. خدا جانے مشہور تھا. یار وہ بھی دارالحکومت میں رہتا ہے کہ آپ اسے نہیں جانتے؟ نہیں، میں نے پہلی بار اس کا نام سنا ہے. کیوں سیٹ صاحب؟ ہاں بھائی، آصف نے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. کیا فرازوں والے سے خائف رہتے ہیں؟ بہت زیادہ. اس کی صورت سے معلوم ہوتا ہے جیسے ٹوٹی پھوٹی کپڑوں میں راتیں گزارتا ہو. یہاں اکثر وہ پہاڑیوں پر ہڈیاں اور کھوپڑیاں تلاش کرتا پھرتا ہے. فرازوں کا مینیجر اس کی زبردستیوں کے خلاف رپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ ارے اس کی تو روح فنا ہو جاتی ہے اس سے. حالانکہ کرنل کی وجہ سے فرازوں کی شہرت بھی نقصان پہنچا ہے. ٹیکم کر واقعی بڑی عجیب جگہ ہے. حمید نے طویل سانس لے کر بولا. کبھی کہیں لاش ملتی ہے، کبھی فرازوں کے کمرے میں روئے ناچتی، کبھی وادی کا چیک میں دھوئے کا منار ہوتا ہے. دھوئے کا منارہ؟ زیبا بڑھ کر آئے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. سنا ہے تم نے اس کے متعلق ٹیکم گھر میں ایسی حیرت انگیز خبروں کے لیے مشہور ہے. زیبا مسکرائی. ایسے یہاں عموماً یہیں چھوڑی جاتی ہیں تو تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ میں اس وقت تک کسی چیز پر یقین نہیں کرتا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. یک بے کاج سے اچھل پڑا. ابھی نے صفائی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بلکہ چپلائی. یہ دن تو یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا. آصف بھرائی ان میں کہنے لگا. وہ ہنس رہی ہے، کہہ کے لگا رہی ہے. سیٹ صاحب، زیبا دانت کھینچ کر بولی، خدا کے لیے سب کچھ یہاں نہ پھیلاؤ. اور نانٹی. اس نے جملہ پورا نہیں کیا، ایک صوفی جھٹکے کے ساتھ خاموش رہ گئی. اس کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں اور چہرے سے فرق ظاہر ہو رہا تھا. کیا بات ہے کرنل وارڈ؟ زیبا کی آواز میں الگ نکلی. پارٹ